فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب صوم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے اطاعت انبیاء کا نتیجہ۔ پہلی روایت ہے عظمت مومن۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے چند سپاہیوں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ سپاہی مدینہ آئے اور امام عالی مقام کو انہوں نے طوق و زنجیر پہنائے اور انہیں اپنے ساتھ شام کی طرف لے گئے۔ میں سپاہیوں کے پاس گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے امام سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ امام کی یہ حالت دیکھ کر میں رونے لگا اور عرض کی کہ کاش یہ زنجیر میری گردن میں ہوتی اور آپ علیہ السلام آزاد ہوتے۔ یہ سن کر امام نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زنجیر مجھے اذیت دے رہی ہے؟ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت امام نے اپنے ہاتھ پاؤں کو زنجیر سے باہر نکالا اور فرمایا کہ زہری، تم پر جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اپنے پروردگار کو پکارو اور اس کے عذاب کو یاد کرو، اور یہ بھی سن لو کہ میں ان سپاہیوں کے ساتھ 2 منزلوں سے زیادہ نہیں رہوں گا۔ اس واقعے کو 3 دن گزرے کہ میں نے ان سپاہیوں کو سراسیمہ ہو کر مدینہ واپس آتے ہوئے دیکھا، اور وہ حضرت کو مدینے میں تلاش کر رہے تھے، مگر حضرت وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے سپاہیوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم امام علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ یکایک امام کی زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور حضرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں شام گیا اور عبد الملک بن مروان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو میں نے ان کے اوجھل ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ عبد الملک نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے ہی سپاہیوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، اسی وقت میرے پاس شام میں پہنچ گئے اور مجھ سے فرمایا، ما انا و انتا، تمہارے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور میں ان کے روب و دبدبے سے بہت زیادہ مرعوب ہوا اور ان کی ہیبت سے میرے کپڑے تک نجس ہو گئے۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں تمہاری حکومت سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو اللہ کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ یقیناً ایسا انسان خوش نصیب ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہو۔ ریفرنس ہے مجمع النورین و بہار الانوار، جلد نمبر 11۔ اگلا واقعہ ہے بینا اور نابینا۔ ابو بصیر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں گیا۔ مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ انہیں میں یعنی امام محمد باقر نظر آ رہی ہیں۔
میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا؟ تو سب مجھے یہی جواب دیتے کہ ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا، جبکہ حضرت سب کے سامنے بیٹھے تھے، مگر کوئی بھی شخص انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابو ہارون نابینا وہاں آیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے پوچھو، تو میں نے اس نابینا سے پوچھا کہ تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، وہ سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے امام علی مقام کو کیسے دیکھ لیا جبکہ تم تو نابینا ہو؟ اس نے کہا میں کیسے نہ دیکھوں اس نے کہا کہ میں کیسے نہ دیکھوں، آپ نور درخشاں اور روشن آفتاب ہیں۔ اگلا واقعہ جنت میں مومن کے گھر کا حدود اربعہ۔ حشام بن حکم راوی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک کوہستانی شخص آیا اور آپ کو 10,000 درہم دیے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس وقت حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس رقم سے میرے لیے ایک مکان خرید لیں، میں چاہتا ہوں کہ حج سے واپس آنے کے بعد میں اس مکان میں اپنے اہل و عیال سمیت رہوں۔ وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے فارغ ہو کر وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام نے اس سے ایک رسید لکھ کر دی جس میں تحریر تھا، میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان خریدا ہے جس کا حد اول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی دوسری حد امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی تیسری حد حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی چوتھی حد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہے۔ کوہستانی شخص جنت کے مکان کی رسید لے کر بہت خوش ہوا اور امام نے اس کی رقم اولاد حسن اور حسین علیہ السلام میں تقسیم کر دی۔ چند دن کے بعد وہ شخص بیمار ہوا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے وہ حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو اس رسید کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ چند دن بعد وہ شخص فوت ہو گیا، رشتہ داروں نے اس کی وصیت کے مطابق امام کی لکھی ہوئی رسید اس کے کفن میں رکھ دی۔ دوسرے دن وہی رسید قبر کے اوپر موجود تھی جس کی دوسری طرف یہ عبارت درج تھی کہ اللہ کے ولی جناب صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اسے اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 11 احوال امام صادق علیہ السلام۔ اگلا واقعہ سید رضی اور واقعات۔ ایک دن سید رضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدا کی امامت میں نماز پڑھی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں آئندہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو سید رضی نے کہا میں نے دیکھا کہ تم عورتوں کے خون میں غلطہ تھے۔ سید مرتضیٰ نے تصدیق کی اور کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے درست ہے، میں نماز میں خون حیض کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ یہی روایت ایک اور طرح سے بھی مروی ہے کہ سید رضی سید مرتضیٰ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کشف کیا کہ ان کا بھائی خون میں غلطہ ہے، انہوں نے نماز چھوڑ دی اور مسجد سے باہر آ گئے اور تمام راہ یہی کہتے آئے کہ افسوس جو کچھ میں نے دیکھا۔ سید مرتضیٰ نماز پڑھانے کے بعد بڑی جلدی سے گھر تشریف لائے اور اپنی والدہ گرامی سے بھائی کی طرز عمل کی شکایت کی۔ ماں نے بیٹے رضی کو اس فعل پر ملامت کی تو سید رضی نے کہا اماں جان، میں نے بھائی کو دیکھا تھا کہ وہ عورتوں کے خون میں سراسر غلطہ تھے، اس حالت میں کہ میں نے ان کی ابتدا میں نماز میں کیسے پڑھتا۔ یہ سن کر سید رضی نے فرمایا آپ کی بات درست ہے، ایک عورت نے مجھ سے مسائل حیض دریافت کیے تھے، اس لیے میں نماز میں بھی ان مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ریفرنس ہے روضات الجنات صفحہ نمبر 577۔ اگلا واقعہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تو درندے ان کے مطیع ہوتے۔ شیخ ابی حازم ابن عبد الغفار راوی ہیں کہ میں اور ابراہیم ادھم منصور دوانقی کے عہد حکومت میں کوفہ گئے۔ انہی دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کوفہ آئے ہوئے تھے۔ چند دن بعد امام نے مدینے جانے کی تیاری کی تو اہلیان کوفہ بڑی تعداد میں انہیں الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشایعت کرنے کے والوں میں ابن ثوری اور
ابراہیم ادھم بھی شامل تھے، اور یہ ایسے گروہ میں شامل تھے جو امام سے آگے آگے چل رہا تھا۔ ناگاہ راستے میں ایک شیر کھڑا نظر آیا۔ تمام قافلہ شیر کی وجہ سے رک گیا اور ابراہیم ادھم نے کہا کہ تم سب اپنے مقام پر ٹھہر جاؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرو۔ جب امام تشریف لائے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے۔ امام آگے بڑھے اور وہاں آئے جہاں شیر نے قافلے کا راستہ روکا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے کان سے پکڑ کر دور ہٹا دیا اور شیر نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ پھر امام نے فرمایا، اگر لوگ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تو درندے ان کے مطیع ہوتے، لوگ اپنا سامان سفر بھی درندوں پر لادا کرتے۔ ریفرنس روضات الجنات صفحہ نمبر 41۔ اگلا واقعہ، امام کے پیروکاروں پر شفقت۔ امام کی پیروکاروں پر شفقت۔ علامہ طبرسی اعلام الورا میں رقم طراز ہے کہ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ کچھ فاخرہ لباس ہارون الرشید کو بطور ہدیہ کسی نے دیا۔ ہارون نے وہی فاخرہ لباس اپنے وزیر علی ابن یقطین کو دیا۔ اس لباس میں ایک کھلے گلے والی ایک قمیص تھی جسے دراع کہا جاتا ہے، اور وہ قمیص قیمتی ریشم سے بنائی گئی تھی اور بڑی نفاست سے اس پر طلا کاری کی گئی تھی۔ الغرض وہ قمیص ہر لحاظ سے بادشاہی کو زیب دیتی تھی۔ علی ابن یقطین نے اس شاہانہ قمیص سمیت تمام فاخرہ لباس مزید ہدایہ سمیت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مدینے بھیج دیا۔ امام نے اس وقت وہ مال قبول کر لیا، مگر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیص علی ابن یقطین کو واپس بھجوا دی اور ساتھ ہی تحریر فرمایا، اسے سنبھال کر رکھو، ایک دن تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ علی ابن یقطین اپنے کسی غلام پر ناراض ہوا اور اس غلام کو اس امر کا علم تھا کہ علی ابن یقطین بادشاہ کا ہدیہ امام موسیٰ کاظم کی نظر کر چکا ہے۔ چنانچہ اس غلام نے ہارون الرشید کے ہاں جا کر چغلی کھائی کہ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے اور ہر سال خمس اور دوسرا مال ان کے پاس روانہ کرتا ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ شاہی قمیص دراع جو آپ نے اسے دی تھی، اس نے وہ بھی امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیج دی ہے۔ یہ سن کر ہارون کو سخت غصہ آیا اور غلام سے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو تجھے قتل کرا دیا جائے گا۔ غلام نے کہا، درست ہے، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد علی ابن یقطین کو دربار میں طلب کیا گیا اور ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے غلطی سے شاہی قمیص دراع تمہارے حوالے کر دی تھی، مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ کہاں ہے؟ علی ابن یقطین نے کہا، وہ میرے گھر میں موجود ہے اور میں نے اسے بڑی احتیاط سے خوشبو لگا کر الماری میں رکھا ہوا تھا اور بطور تبرک میں اس کو روزانہ بوسہ دیتا ہوں۔ ہارون نے کہا، جلدی سے منگواؤ۔ علی ابن یقطین نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر جاؤ، فلاں الماری کے فلاں صندوق میں وہ قمیص موجود ہے، اسے لے آؤ۔ غلام گیا اور مذکورہ قمیص لے آیا۔ ہارون یہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہا کہ اب میں تمہارے خلاف کسی کی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ چغل خور غلام کے متعلق ہارون نے حکم دیا کہ اسے 1000 تازیانے مارے جائیں۔ 500 تازیانے کھانے کے بعد اس غلام کی موت واقع ہو گئی۔ اگلا واقعہ، اہل بیت علیہم السلام سے رابطہ کریں۔ یہ روایت بھی علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الورا میں نقل کی ہے کہ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے محدثین میں یہ اختلاف ہوا کہ پاؤں کا مسح پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے پر ختم کرنا چاہیے یا ٹخنے سے شروع کر پاؤں کی انگلیوں پر ختم کرنا چاہیے۔ علی ابن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ہمارے محدثین کا پاؤں کے مسح میں اختلاف ہو چکا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ چند دن بعد امام علی مقام کی طرف سے جواب موصول ہوا جس میں تحریر تھا کہ علی ابن یقطین، جب تم وضو کا ارادہ کرو تو 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو اور اس کے بعد ازاں اپنے سر اور گردن کا مسح کرو
اور آخر میں پاؤں دھو ڈالو، اور خبردار میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا۔ امام علی مقام کا یہ مکتوب جیسے ہی علی ابن یقطین کو ملا تو وہ سخت متعجب ہوا، کیونکہ یہ طریقہ مذہب عامہ کا تھا، جس کا مذہب اہل بیت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بہرنو علی ابن یقطین نے کہا کہ کچھ ہو، میرے امام کا فرمان ہے، مجھے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے مذہب عامہ کے مطابق وضو شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک درباری نے ہارون کے پاس علی ابن یقطین کی شکایت کی کہ وہ مذہب شیعہ رکھتا ہے۔ ہارون نے اپنے درباریوں سے کہا، پہلے بھی مجھے اس قسم کی شکایت موصول ہوتی رہی ہے، لیکن میں نے جب بھی تحقیق کی تو وہ شکایت ہمیشہ غلط ثابت ہوئی۔ ایک درباری نے کہا، شیعہ مسئلہ وضو میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، مسئلہ وضو میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کسی وقت اس کے اس طریقے کی نگرانی کریں کہ وہ آپ کو نہ دیکھتا ہو اور آپ اسے دیکھ سکیں، تو اس وقت اس کا تشیع کھل کر سامنے آ جائے گا، کیونکہ شیعہ ہمیشہ آخر میں پاؤں دھونے کی بجائے پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ ہارون موقع کی تلاش میں رہا، حتیٰ کہ اسے وہ موقع جلد ہی مل گیا۔ جیسے ہی وقت نماز ہوا، علی ابن یقطین اپنے گھر میں بیٹھ کر وضو کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بلند و بالا منزل کی چھت پر بیٹھ کر ہارون اس کا وضو دیکھنے لگا۔ اس نے فرمان امام کے تحت بالکل وہی وضو کیا جیسا کہ سواد اعظم کے افراد کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہارون نے کہا کہ میں پھر کبھی اس کی خلاف کسی شکایت پر کان نہ دھروں گا۔ ہارون کے دربار میں علی ابن یقطین کے مرتبے اور درجے میں اضافہ ہو گیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک خط علی ابن یقطین کو ملا، جس میں تحریر تھا کہ اے علی، آج کے بعد اسی طرح سے وضو کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ چہرے کو ایک مرتبہ واجب اور ایک مرتبہ سنت کی نیت سے دھو۔ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سے انگلیوں تک دھو۔ بعد ازا سر کا مسح کرو اور پھر پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک مسح کرو۔ مجھے تمہارے متعلق جو خوف تھا وہ زائل ہو چکا ہے، والسلام۔ ریفرنس ہے کشکول بہرانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133۔ علی ابن یقطین وہ شخصیت ہیں کہ ان کے متعلق داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ میں عید قربان کے دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جتنا وقت عرفات میں بسر کیا، علی ابن یقطین میرے دل و دماغ میں موجود رہا۔ یہ وہی علی ابن یقطین ہیں کہ 1 سال مقام عرفات میں ان کی جانب سے تلبیہ کرنے والوں کی گنتی کی گئی تو وہ 50 افراد تھے جو اس کی طرف سے رقم لے کر اس کی نیابت میں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ ریفرنس ہے تتمتع المنتہا، صفحہ نمبر 169۔ اگلا واقعہ ہے پیروان ائمہ علیہ السلام کی موت۔ شیخ صدوق نے اپنے اسناد سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنے انجام کی ہمیشہ فکر رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کا انجام بخیر ہو اور رضا الہی کے مطابق ہو۔ جب اس کی موت کا وقت پہنچتا ہے اور ملک الموت کو دیکھتا ہے تو تقاضائے بشریت کے تحت اپنے مال و اولاد کی جدائی کی وجہ سے سخت غمگین ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت اسے ندا کر کے کہتا ہے، کیا کوئی عقل مند ایسے مال و دولت کے لیے پریشان ہو سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو؟ اور جب کہ خداوند عالم نے اسے اس بے فائدہ مال و دولت کے عوض 1000 گنا زیادہ دولت و ثروت دی ہو تو مومن کہتا ہے نہیں، اس حالت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ملک الموت اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب مومن اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہے اسے جنت کے عالی شان مکانات نظر آتے ہیں جو کہ اس کی آرزو کی حد سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ جنت میں تیرا مکان ہے اور تیرے خاندان کی صالح افراد کو بھی اللہ عنقریب تیرا ہمسایہ بنا دے گا، تو کیا دنیا معمولی سی مال و دولت کے بدلے میں جنت کی یہ نعمت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ اس وقت مومن کہے گا،
خدا کی قسم میں راضی ہوں۔ بعد ازاں ملک الموت مومن سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ اوپر نگاہ کرو۔ اب جو مومن اوپر دیکھے گا تو مجھے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام کو مقام اعلی علیین میں دیکھے گا۔ ملک الموت اسے کہے گا کہ یہ ہستیاں تیری مونس و غم گسار ہیں۔ اب جن لوگوں کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہیں وہ زیادہ عزیز ہیں یا یہ ذوات طاہرہ عزیزہ ہیں؟ مومن کہے گا مجھے یہ ذوات طاہرہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں، میں ان کی رفاقت میں راضی ہوں۔ اگلا واقعہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور طبیب۔ کتاب ریاض القدس میں 1000 حکایات درج ہیں۔ ان میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کے علاج کے لیے ایک یہودی طبیب کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے طبیب سے فرمایا علاج میں جلدی نہ کرو، میرا ایک دوست ہے، مجھے پہلے اس سے مشورہ کرنے دو۔ اس کے بعد آپ نے طبیب سے رخ موڑا اور قبلے کی طرف منہ کر کے یہ 2 شعر پڑھے: خدایا تو نے مجھے بیمار کیا اور تو ہی میرا طبیب ہے، اپنا فضل کرتے ہوئے اس بندے پر نظر کرم فرما، اپنی محبت و الفت کا مجھے جام پلا اور مقام قربت کی شیرینی کا اس میں اضافہ فرما۔ امام علیہ السلام نے ان اشعار کو ابھی ختم ہی کیا تھا کہ صحت کے آثار طاری ہونے لگے اور طبیب بڑی حیرت سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام مکمل طور پہ تندرست ہو چکے تھے۔ جب یہودی طبیب نے یہ منظر دیکھا تو امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں طبیب ہوں اور آپ بیمار ہیں، لیکن اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں بیمار ہوں اور آپ طبیب ہیں، مہربانی فرما کر میرا علاج فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اگلا واقعہ ائمہ کے پیروکار غریب نہیں ہوتے۔ ایک شیعہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام کے حضور میں اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو ہمارا شیعہ ہو کر مفلسی کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ہمارے تمام شیعہ تو بے نیازی کے اور غنی ہیں، بے نیاز اور غنی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک فائدہ مند تجارت ہے جس نے تجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس نے عرض کی بھلا میرے پاس کون سی تجارت ہے؟ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دولت مند شخص تجھے کہے کہ میری پوری روئے زمین کو چاندی سے بھر کر تجھے اس شرط پر دوں گا کہ تو اہل بیت پیغمبر کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے اور ان کے دشمنوں سے دوستی پیدا کر لے، تو کیا تو ہماری مودت کے بدلے میں یہ دولت قبول کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا فرزند رسول ہرگز نہیں، اگر پوری روئے زمین سونے سے بھر کر بھی مجھے دی جائے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا پھر تو غریب نہیں ہے، دنیا میں بے نوا وہ ہے جس کے پاس وہ دولت نہ ہو جو تمہارے پاس ہے۔ بعد ازاں امام نے اس مومن کو کچھ مال و دولت دے کر رخصت کر دیا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 349۔ اگلا واقعہ سپاہ امام۔ ایک مرتبہ متوکل نے اپنے تمام فوج کو حکم دیا کہ وہ فلاں روز میرے سامنے حاضر ہو۔ متوکل امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شہر سے باہر آیا۔ متوکل نے فوج کو حکم دیا کہ ہر فوجی مٹی کا ایک ٹوکرا بھر کر ایک مخصوص مقام پر ڈالتا جائے۔ چنانچہ متوکل کی فوج نے صبح سے عصر تک ایک مقام پر ایک ایک مٹی کا ٹوکرا ڈالنا شروع کر دیا۔ وہاں بہت بڑا پہاڑ نما ٹیلہ وجود میں آ گیا۔ اس ٹیلے کو تل المخانی کہا جاتا تھا، یعنی ٹوکروں والا ٹیلہ۔ متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر اس ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہا کہ آپ نے میرا لشکر دیکھا؟ اس لشکر کی موجودگی میں کوئی شخص میری کیا مخالفت کر سکے گا؟ دراصل وہ اس فوجی مظاہرے اور اپنے ان الفاظ سے امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ یہ اندیشہ دامن گیر رہتا تھا
کہ ممکن ہے کہ امام کسی وقت اس کے خلاف خروج نہ کر لے۔ امام نے متوکل سے فرمایا بہت اچھا، تم نے تو ہمیں اپنا لشکر دکھا دیا ہے، کیا تم بھی ہمارا لشکر دیکھنا چاہو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اگر آپ کے پاس بھی لشکر ہے تو ہمیں بھی دکھائیے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ امام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے۔ اس وقت متوکل نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک ملائکہ کے لشکر ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر متوکل اتنا سراسیمہ ہوا کہ غش کھا کے گر گیا۔ امام نے فرمایا متوکل مت گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتے، ہم امر آخرت میں مشغول ہیں، ہم تم سے کسی قسم کی مزاحمت پسند نہیں کرتے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 404۔ اگلا واقعہ رشید حجری کی طاقت۔ علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 9 میں رقم طراز ہے کہ رشید را کی پیش سے پڑھا جاتا ہے اور حجری حجر یعنی زبر کی طرف نسبت سے ہے، اور حجر بحرین کا دارالحکومت ہے، اور لفظ حجر میں ہا اور جیم پر زبر پڑھی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اسے رشید البلایا والمنایا کہا کرتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اسے علم المنایا والبلایا عطا کیا تھا۔ اس علم کے اثر کی وجہ سے وہ جس شخص کو دیکھتے تو بتا دیتے کہ اسے فلاں بیماری لاحق ہوگی یا فلاں شخص اسے قتل کرے گا، اور جیسا وہ کہتے ویسے ہی حالات رونما ہوا کرتے تھے۔ کتاب اختصاص میں ہے کہ ابن زیاد لعین نے رشید حجری کی تلاش کا حکم دیا تو رشید اس کے خوف سے پوشیدہ ہو گئے۔ ایک دن ابو عراقہ کے گھر وارد ہو گئے۔ ابو عراقہ کا تعلق امیر المومنین کے اصحاب خاص سے تھا، اور بعض علماء اسے ازبغ بن نباتہ، مالک اشتر اور کمیل ابن زیاد کی طرح امیر المومنین کے اصحاب خاص میں شمار کرتے ہیں، اور رجال شیعہ میں آل ابی عراقہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ ابو عراقہ بہت سے دوستوں سمیت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ رشید حجری اس کے گھر میں وارد ہوئے۔ رشید کو دیکھ کر ابو عراقہ سخت پریشان ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس کمرے میں آئے جہاں رشید بیٹھے ہوئے تھے، اور آتے ہی رشید پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا رشید بہت ہی افسوس ہے، تم مجھے قتل اور میرے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہو۔ رشید نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو عراقہ نے کہا شاید تجھے معلوم ہی نہیں کہ ابن زیاد لعین تمہاری تلاش میں ہے، اور اس کے جاسوس قدم قدم پر تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اب جو تو اپنے گھر میں داخل ہوا ہے اور تجھے اور لوگوں نے بھی داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تو اپنے ساتھ مجھے بھی قتل کروائے گا۔ یہ سن کر رشید نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کے علاوہ مجھے کسی نے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو عراقہ نے کہا تو گویا اب تم میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ابو عراقہ نے ازراہ احتیاط ایک کمرے میں سے بند کر کے اوپر سے تالا لگا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اور لوگوں کو رشید کے متعلق علم نہ ہو، اور اگر بالفرض ابن زیاد کو پتہ چل بھی جائے تو ابو عراقہ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد ابو عراقہ نے اپنے ان دوستوں کے پاس آئے جو گھر کے باہر دروازے پر جمع تھے۔ ان سے ابو عراقہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کیا آپ لوگوں نے کسی سفید ریش بزرگ کو ہمارے مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم نے کسی بزرگ کو آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں سے مطمئن ہو کر ابو عراقہ ابن زیاد کے دربار میں یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ دربار میں تو رشید حجری کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا۔ ابو عراقہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر ایک کرسی پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میں نے رشید حجری کو دیکھا کہ میرے خچر پر سوار ہو کر دارالعمارہ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابن زیاد نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کا استقبال کیا، استقبال کے لیے دوڑ آیا اور انہیں گلے سے لگا کر ان کے چہرے کے بوسے لیے، اور بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کب تشریف لائے
और कौन से जरिए से यहाँ पहुँचे, और आपने रिहाइश कहाँ रखी हुई है। कुछ देर के बाद रुशैद दारुल अमारा से उठकर चले गए, और उनके जाने के बाद मैंने इब्ने ज़ियाद से पूछा, ये बुजुर्ग कौन थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये मेरे एक शामी बुजुर्ग हैं और हमारी मुलाकात के लिए यहाँ कूफा तशरीफ लाए हैं। अब जो अबू अराका अपने घर वापस आए तो रुशैद हजरी को इसी मुकफ्फल कमरे में बंद पाया। अबू अराका ने बेसाख्ता कहा, रुशैद, अल्लाह ने तुम्हें ये क्या मुकाम दिया है, अब तुम जब भी चाहो मेरे घर आ सकते हो, मैं हमेशा आपके इस्तकबाल के लिए आमादा रहूंगा। अगला वाकया, कुदरत इमाम की हल्की सी झलक। एक दिन हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी तंगदस्ती और फाका कशी की शिकायत की। इमाम ने फरमाया, इस वक्त हमारे पास एक दरहम तक मौजूद नहीं। इस वक्त कमियत, जो कि आले मोहम्मद के मुखलिस शिया और कादिरुल कलाम शायर थे, वो भी इजहार इरादत के लिए इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, फर्जंद रसूल, मैंने आपकी मदह में नज़म लिखी है, अगर आप इजाज़त दें तो आपको सुना दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। कमीत ने अपनी नज़म सुनाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने गुलाम को हुक्म दिया कि साथ वाले कमरे में जाओ और वहां से एक थैली लेकर आओ जिसमें 10,000 दरहम है। गुलाम वो थैली लाया। आपने वो थैली कमियत को अता फरमाई। कमियत ने अर्ज की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपनी दूसरी नज़म भी सुनाऊं। आपने इजाज़त दी। कमियत ने इजाज़त पाकर दूसरी नज़म भी इमाम अलैहिस्सलाम को सुनाई। इमाम ने गुलाम को फिर हुक्म दिया कि जाओ इसी कमरे से एक और थैली लाओ, इसमें 10,000 दरहम है। गुलाम थैली लेकर आया और आपने वो थैली भी कमियत को अता फरमाई। कमियत ने अर्ज की, मौला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपनी एक और नज़म भी सुनाऊं। इमाम ने इजाज़त दी। कमियत ने तीसरी नज़म भी आपको सुनाई। इमाम ने ये नज़म सुनकर गुलाम को हुक्म दिया, जाओ इसी कमरे से एक और थैली लाओ जिसमें 10,000 दरहम है। गुलाम हस्बे हुक्म एक और थैली लाया। आपने वो थैली भी कमियत को अता फरमाई। कमियत ने कहा कि मौला, मैंने ये अशआर माल दुनिया की गर्ज से नहीं लिखे थे, मैंने हक़ मवद्दत की अदायगी के लिए ये अशआर कहे हैं। मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। मगर इमाम ने वो रकम वापस लेने से इनकार कर दिया। कमियत चले गए। बात आज़ा हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने अर्ज़ की, मौला, मैंने तो अपनी तंगदस्ती की शिकायत आपके पास की थी, लेकिन आपने मुझसे ये फरमाया कि आज हमारे पास एक दरहम तक नहीं है, लेकिन आपने कमियत को 30,000 दरहम अता कर दिए। ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, तुम इस कमरे में जाओ और जाकर देखो कि वहाँ कुछ दरहम है। जाबिर कहते हैं, मैं इस कमरे में गया तो इसमें एक दरहम भी नहीं था। जाबिर ये मंजर देख के हैरान हुए। इमाम ने फरमाया, जाबिर, हैरान मत हो, ये जो कुछ तुमने देखा ये हमारी कुदरत की एक हल्की सी झलक थी। हमने चाहा कि तुम्हें भी कुछ झलक दिखला दी जाए। रेफरेंस अल-गदीर, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 198। अगला वाकया, कमियत और इसका अकीदा। मोहम्मद इब्ने सहल कहते हैं कि मैं एक मरतबा कमियत के हमरा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कमियत ने अर्ज की, मैंने चंद शेर लिखे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बड़े बाज़मत दिन हैं, इनमें शेर पढ़ना मुनासिब नहीं। कमियत ने अर्ज की, मौला, ये अशार आपके ख़ानदान के मुताल्लिक़ मैंने लिखे हैं। इमाम ने फरमाया, तो अच्छा सुनाओ। कमियत ने शेर पढ़ने शुरू किए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अशार सुनकर बहुत गिरिया किया, और जब कमियत अपने इस शेर पर पहुंचे, इनके अगियार इनके तीर से सही निशाना लगा रहे हैं और इनके पहले शख्स ने ही आखिरी शख्स तक गुमराही फैलाई है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया, खुदाया, कमियत के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा और इसके पोशीदा और एलानिया गुनाहों से दरगुजर फरमा और इसे अपने लुत्फो करम से इतना हिस्सा अता कर कि वो राजी हो जाए। इसके बाद आपने हजारों दीनार रकम अता फरमाई और इसके साथ नए कपड़े भी अता फरमाए। कमियत ने कहा, आका, खुदा की कसम, मैं दुनिया की वजह से आपको दोस्त नहीं रखता। अगर दुनिया का उसूल ही मेरा मतमाए नजर होता तो मैं इन लोगों के पास जाता जिनके हाथ में दुनिया है,
میں اپنی آخرت کے संवारने के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेहरबानी फरमाएं आप ये तमाम ज़र दौलत मुझसे वापस ले लें और इसके बदले में अपना इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा इनायत फरमाइए जो मेरे लिए तबरुक का काम करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके इसरार पर मालो दौलत वापस ले लिया और अपना एक इस्तेमाल शुदा कमीज इनके हवाले कर दिया। अगला वाकया, जब शेर भेड़ों का रखवाला बना। शेख सुद्दू कमाली में फरमाते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू ज़र के ईमान लाने के वाक़े को इस तरह से बयान फरमाया। अबू ज़र मक्का में एक मंजिल के फासले पर अपनी भेड़ें चिरा रहे थे कि दाएं जानिब से एक भेड़िए ने इनके रेवड़ पर हमला किया। अबू ज़र ने अपनी लाठी के जरिए से इसे दूर किया। कुछ देर बाद फिर इसी भेड़िए ने रेवड़ के बाईं जानिब से हमला किया। अबू ज़र ने इसे भी दूर कर दिया और कहा, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में इससे बदतरीन भेड़िया कभी नहीं देखा। भेड़िए ने जुबान फसी में जवाब दिया कि मैंने मक्का के लोगों से ज्यादा बुरा कोई शख्स नहीं देखा। अल्लाह ने उनमें एक अजीम शख्स को नबी बनाकर भेजा है और वो इसे गालियां देते हैं और इसके मुकाम को नहीं पहचानते। भेड़िए की इस गुफ्तगू ने अबू ज़र के दिल में गहरा असर डाला। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वो इनके लिए ज़ादेरा और पानी का एक बर्तन तैयार करे। मैं जाकर अमरे वाक़े की तहकीक करना चाहता हूँ। मौसम इंतहाई गर्म था। गर्म लू के झोंके चल रहे थे कि अबू ज़र मक्के में वारिद हुए और पानी पीने के लिए चाहे जमजम पर आए। उन्होंने जैसे ही ये डोल को कुएं में डाला तो इनके डोल में पानी की बजाय दूध आया। उन्होंने दूध देखकर कहा, यह भेड़िए की सदाकत की पहली दलील है। इसके बाद वो खाना खुदा में आए। उन्होंने देखा कि मस्जिदुल हराम की एक जानिब बहुत से अफराद जमा हैं और पैगंबर को बुरा भला कह रहे हैं। इतने में दूर से अबू तालिब आते हुए दिखाई दिए और अबू तालिब को देखकर ये लोग कहने लगे कि बात को मुख्तसर करो कि उसका चचा आ रहा है। अबू तालिब आए और काफी देर तक इनसे गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि इनकी मजलिस बर्खास्त हो गई और तमाम अफराद अपने अपने घरों को चल दिए। अबू ज़र अबू तालिब के पीछे चल दिए। रास्ते में अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम्हें मुझसे कोई काम है? अबू ज़र ने कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं इन पर ईमान लाना चाहता हूँ। अबू तालिब अलैहिस्सलाम इन्हें रसूल करीम की खिदमत में ले गए और अबू ज़र ने भेड़िए का किस्सा सुनाया और फिर मुसलमान हो गए। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि अब तुम वापस अपने कबीले में चले जाओ, तुम्हारा चचाजाद भाई फौत हो गया है। इसके माल दौलत में की जाकर हिफाजत करो और जब तक हमारा अम्र जाहिर ना हो तुम वहां रहो। अबू ज़र वापस आए और आकर देखा कि इनका चचाजाद भाई फौत हो चुका है। उन्होंने इसके माल को जमा किया और अपने कबीले में तबलीग इस्लाम करते रहे। जब रिसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो अबू ज़र ने भी हिजरत की और मस्जिद क़ुबा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास इस वक्त 60 भेड़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं सारा दिन इन्हें चिराता रहूं, लेकिन मजबूर हूं कि मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि किसी को रेवड़ का चरवाहा मुकर्रर कर सकूं। रिसालत मौद ने फरमाया कि तुम जाओ और अपना रेवड़ चिराओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब फरमाए। अबू ज़र गए और 6 दिन तक वापस न आए। जब 7वें दिन हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि भेड़ें किसके हवाले करके आए हो? उन्होंने अर्ज किया कि मैं सहरा में मशगूल नमाज था कि एक भेड़िया आया और मेरी एक भेड़ को उठा के ले गया। मैंने नमाज ना तोड़ी और इस दौरान शैतान मेरे दिल में वसवसा डालता रहा कि अगर तू इस तरह से नमाज पढ़ता रहा तो तेरा तमाम रेवड़ भेड़िया खा जाएगा। मगर मैंने इब्लीस के इस वसवसे को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो भेड़िया दोबारा आया और एक और भेड़ को उठा लिया। मैंने अपनी नमाज को फिर भी कता ना किया। मैं नमाज में मसरूफ था कि मैंने देखा कि एक शेर आया जिसने भेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरी भेड़ों को साथ लेकर रेवड़ में ले आया और फसी जबान में मुझसे खिताब करके कहा, ए अबू ज़र, नमाज में मशगूल रहे, अल्लाह ताला ने मुझे तेरी भेड़ों का चरवाहा बनाया है। नमाज के बाद शेर मेरे पास आया और कहा कि मैं तेरे रेवड़ की गल्लाबानी करूंगा और तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहां जाकर मेरा सलाम अर्ज करो। जनाब रिसालत मौद ने फरमाया, अबू ज़र, तूने अच्छी तरह से अल्लाह की अताअत की तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो हैवान मुसख्खर कर दिया जो तुझे और मसाइब से निजात दिलाता
ہے. ریفرنس ہے روضۃ الواعظین علی ابن قتال نیشاپوری. اگلا واقعہ ہے سلمان کو پہچانے. ایک دن حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور درمیان میں ایک دیگچی آگ پر چڑھی ہوئی تھی اور جوش مار رہی تھی. اچانک وہ دیگچی پتھروں سے نیچے گری لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی باہر نہ آیا. حضرت سلمان نے اپنے خالی ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوبارہ پتھروں پر رکھ دیا. کچھ دیر بعد وہ دیگچی پھر دوبارہ الٹ گئی مگر اس دفعہ بھی اس میں سے کچھ بھی باہر نہ نکلا. حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے خالی ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوبارہ پتھروں پر رکھ دیا. حضرت ابو ذر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر سیدھے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور تمام ماجرا آپ کو سنایا. امیر المومنین نے فرمایا ابو ذر جو کچھ سلمان جانتا ہے اگر وہ اپنا تمام علم تمہارے سامنے بیان کر دے تو تم کہو گے کہ اللہ سلمان کے قاتل پر رحم فرمائے. یاد رکھو کہ سلمان اللہ کا دروازہ ہے. جس نے اسے پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مقداد جناب سلمان فارسی کے پاس گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک دیگچی پتھروں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ بغیر کسی آگ کے کھول رہی ہے. مقداد نے متعجب ہو کر سلمان سے کہا بندہ خدا دیگچی کے نیچے آگ نہیں ہے پھر بھی دیگچی کھول رہی ہے. سلمان نے سن کر 2 پتھر اٹھائے اور دیگچی کے نیچے ڈال دیے تو وہ انگاروں کی طرح سے دہکنے لگے اور دیگچی زیادہ کھولنے لگی. سلمان نے مقداد سے کہا کہ دیگچی کے جوش کو کم کرو. مقداد نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے میں دیگچی میں ماروں یعنی کوئی چمچہ یا کفگیر نہیں. سلمان نے اپنے ہاتھ کو چمچ کی طرح دیگچی پر مارا جس سے اس کے جوش میں کمی واقع ہو گئی اور ہاتھ سے کچھ مقدار نکال کر مقداد کے سامنے رکھی اور دونوں نے مل کر کھایا. اس واقعے کو دیکھ کر مقداد سخت وحشت زدہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر یہ داستان سنائی. ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84. اگلا واقعہ میثم تمار کی عظمت. جس سال حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت فرمائی حضرت میثم تمار بھی اسی سال مکے گئے تھے. پھر مکے سے مدینے گئے اور حضرت ام سلمہ ام المومنین کے در دولت پر حاضری دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کون ہو. انہوں نے کہا کہ میں میثم تمار ہوں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے کئی دفعہ تاریکی شب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا ذکر کرتے ہوئے سنا اور حضور اکرم امیر المومنین کو تمہاری سفارش فرماتے تھے. میثم نے ام المومنین سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ اس وقت اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے ہیں. میثم نے کہا جب آپ تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ عنقریب بارگاہ رب العزت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. جناب ام سلمہ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ عطر لے کر میثم کی داڑھی پر لگاؤ. کنیز نے ان کے چہرے پر عطر لگایا تو میثم نے کہا آپ نے ابھی میرے چہرے پر عطر سے معطر کیا ہے. چند روز بعد یہی چہرہ آپ اہل بیت کی محبت میں خون سے رنگین ہوگا. ام سلمہ نے فرمایا امام حسین تمہیں بہت یاد کرتے ہیں. میثم نے جواب دیا کہ میں بھی ہمیشہ انہیں یاد کرتا ہوں لیکن اس وقت مجھے جلدی ہے لہٰذا میں ٹھہر نہیں سکتا. مجھے بھی ایک کام درپیش ہے اور میرے مولا کو بھی ایک کام درپیش ہے. ہم دونوں کو اپنے اپنے حصے کے کام کو سر انجام دینا ہے. پھر ام سلمہ کے پاس سے چلے آئے. راستے میں عبداللہ ابن عباس کو بیٹھا ہوا دیکھا تو میثم نے کہا ابن عباس تم نے جو تفسیر قرآن پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ لو. میں نے امیر المومنین سے قرآن پڑھا تھا اور تعویل قرآن بھی انہی سے حاصل کی تھی. ابن عباس نے کاغذ اور قلم منگوایا. چیدہ چیدہ مقامات کی تفسیر میثم سے پوچھ کر لکھتے گئے. پھر حضرت میثم نے کہا ابن عباس اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب مجھے 9 افراد کے ہمراہ صلیب پر لٹکایا جائے گا. یہ سن کر ابن عباس نے لکھے ہوئے اوراق پھاڑ دیے اور کہا کہ تم کاہن اور جادوگر ہو. میثم نے کہا ان اوراق کو مت پھاڑو. اگر مستقبل قریب میں میری بات غلط ثابت ہو جائے تو تم ان اوراق کو بے شک پھاڑ دینا. ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 مقتل خوارزمی بدون ذکر ابن عباس.
اس کے بعد ہیڈنگ ہے، یہاں واقعات مکمل ہوئے، چند روایات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوسائل کتاب الحج میں صفحہ نمبر 299، رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے پریشان بالوں والے اور غبار آلود چہروں پر پرانے کپڑے پہننے والے اور مخلوق کے دروں پر خوار ہونے والے ایسے بھی ہیں، اگر انہیں درگاہ بے نیاز میں کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ خدا کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی حاجت پوری کر دے گا اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ خالص میرے لیے نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ کی درخواست کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ریفرنس ارشاد القلوب دیلمی صفحہ نمبر 120۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور خدا کے نزدیک ہمارے شیعہ کتنے مقرب بارگاہ ہیں، اور قیامت کے روز اللہ ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کرے گا کہ اگر لوگ اس بات کو عظیم نہ گردانتے، یعنی اگر لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ نہ ہوتا یا اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تو فرشتے ظاہر ہو کر ہمارے شیعوں پر سلام کرتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر روئے زمین پر ہمارے دوست نہ ہوتے تو خدا کی قسم تو زمین پر کبھی سبزہ نہ اگتا، اور اگر دنیا میں تم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مخالفین اور منحرفین کو ذرہ برابر بھی کوئی نعمت عطا نہ فرماتا، اور وہ لذائذ زندگی سے دنیا اور آخرت میں کبھی بھی لطف اندوز نہ ہوتے۔ ریفرنس روضت کافی صفحہ نمبر 214۔ عزیز سامعین، اسی کے ساتھ یہاں پہ باب صوم کا اختتام ہوا اور اس کے تمام تر واقعات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب چہارم کو پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 75 اور ہیڈنگ ہوگی اطاعت والدین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔